السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دی ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان بایزید اول نے کیسے اور کتنے عرصے میں نصرانی امارات کو فتح کیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بایزید نے سربیائی ملکوں کے ساتھ کیا کیا؟ معزز قارئین، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ صلیبیوں نے عثمانیوں کے خلاف کتنی فوجیں اکٹھی کر لی تھی؟ اور معزز قارئین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان بایزید اول نے مسلمان بادشاہوں کو تحفے میں کیا بھیجا تھا؟ معزز ناظرین کرام کے معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو۔ معزز قارئین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطان بایزید اول کے بارے میں جان جائیں گے۔ معزز قارئین، سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اناضول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی۔ بایزید نے بلقانی اور اناضولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے کہ اسے الصواعقہ کا لقب دیا گیا۔ معزز قارئین، سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلقانی اتحاد کے قائم کا سبب تھا۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لے۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائی کوچک کی اسلامی، ترکی، سلجوقی امارات کے بارے اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آئے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شالازار، جو مارکا کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹے سربیوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کرے، سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھے، جزیہ دے اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کرے جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہلازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ معزز قارئین، عثمانی فرمانروائی کے سامنے بلغاریہ کا سر تسلیم خم کرنا۔ سربوں کے ساتھ افہام و تبہیب کے بعد 757 ہجری بمطابق 1393 کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنے گردنیں خم کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کے رعب و دبدبے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ صلیبی مسیحی فوجوں نے بادل نخاستہ ایکا کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ دولت عثمانیہ کے بارے میں صلیبی گٹھ جوڑ۔ معزز قارئین، شاہ ہنگری سچسومن اور پوپ نہم یونیفارس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان اتحاد میں سب سے بڑا اتحاد، جس کا 14 صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں
پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھی، اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 12 لاکھ جنگجو نے حصہ لیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زیری علاقے اور اٹلی کی بعض امارات اس میں شامل تھی۔ معزز قارئین، 800 ہجری بمطابق 1396 میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھی، لیکن سپاہی سالاروں اور سرداروں کے درمیان ستسومن کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ ستسومن اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تب وہ جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپاہی سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلقان کے شمال میں نیکوبولس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحے کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ سو اکثر نصرانی شکست خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے قائد گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ معزز قارئین، فرانس کے بڑے بڑے رئیس جن کی تعداد بہت زیادہ تھی وہ گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی نیفر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ تمام قیدی رہا ہو گئے۔ کاؤنٹ ڈی نیفر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔ رہا شاہ ہنگری کا غرور، جو اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی فوجی قوت کے بارے میں اس قدر پر اعتماد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آسمان اوپر سے گر پڑے تو ہم اسے اپنے نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ وہ بھی فرار ہوا۔ اس کے ساتھ روڈس کے گھوڑ سوار دستے کا رئیس بھی تھا۔ جب یہ دونوں بگوڑے بحر اسود کے کنارے پہنچے تو نصرانی بحری بیڑے کو لنگرانداز دیکھا، کود کر ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگے کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ نیکولس کے معرکے کے بعد یورپی معاشرے کی نظروں میں ہنگری کی قدر و منزلت بہت گر گئی اور ان کی ہیبت اور سقوط کا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس عظیم کامیابی کے بعد بایزید کے دل پر بہت اثر ہوا، بلکہ یورپی اسلامی دنیا خوشی کے شادیانے بجانے لگے۔ بایزید نے مشرق کے اسلامی فرمانرواؤں کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور نصرانیوں کے مقابلے میں کامیابی کی خوشخبری دی۔ بایزید کے قاصد جب مسلمان ملکوں کے دربار میں پہنچے تو یہودی قیدی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قیدی ان بادشاہوں کو تحفے میں دیے گئے، نیز یہ کہ یہ اس بات کی ثبوت تھی کہ بایزید کو یورپ کے مقابلے میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بایزید نے سلطان روم کا لقب اختیار کیا، جو اس بات کی دلیل تھا کہ دولت سلابقہ کی وراثت کا وہ امین ٹھہرا اور جزیرہ نمائے اناضول پر اسے اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ بایزید نے قاہرہ میں مقیم عباسی خلیفہ کی خدمت میں بھی سفارت روانہ کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس لقب کا اعتراف کیا جائے۔ اس درخواست کو منظور کر لیا
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بایزید اس کا واحد ایسا حلیف ہے جو تیمور لنگ کی فوجوں کے خلاف اس کی مدد کر سکتا ہے، جو دولت مملوکی اور دولت عثمانیہ کے خلاف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ہزاروں مسلمانوں نے اناضول کی طرف ہجرت کی۔ یہ لوگ دولت عثمانیہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مہاجرین میں ہر قسم کے لوگ تھے، کچھ واقعی صلیبیوں کے خلاف جہاد کے شائق تھے، کچھ ایسے تھے جو اس عظیم سلطنت کی اقتصادی اور علمی خدمت کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس سے قبل وہ ایران، عراق اور مارتیرا کے ملکوں میں اقتصادی، علمی اور سیاسی میدانوں میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایشیائی وسطی میں تیمور لنگ کے حملوں سے خائف ہو کر کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔